سنیو قرآن پڑھو، سنیو قرآن پڑھو، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں سنیو قرآن پڑھو۔ جب سے ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ دیا یا کمزور کر دیا اور علماء کی خدمت میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے نہیں پہنچے، تو موقع مل گیا لوگوں کو وہ قرآن کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کر دیا۔ آج اب تک کہ میں قرآن کے باہر تو نہیں گیا ہوں نا، جب سے گفتگو شروع کی ہے قرآن ہی پر ہوں یا نہیں؟ بولو بھائی۔ اور اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوں میں، زبان دے دیا تو اسی پر بات ختم بھی کرنی ہے مجھے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تم مکہ میں پیدا ہوا۔ اب اس دو آیت کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے سامنے معنی واضح نہ ہو تو اللہ نے پھر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے تیرے والد کی اور قسم ہے پیدا ہونے والے تیری۔ اب تو ثابت ہو گیا نا کہ بات پیدائش کی ہو رہی ہے۔ مولود کہتے ہیں پیدا ہونے کو، ولد کہتے ہیں باپ کو، یولد کہتے ہیں پیدا ہونے والے کو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ وہ والد وما ولد، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، تیرے والد ابراہیم یا آدم کی قسم، اور پیدا ہونے والے تیری پیدائش کی قسم۔ بتاؤ کیا یہ نبی کی میلاد نہیں ہے؟ اور جو لوگ مصطفیٰ پیارے کی میلاد کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی میلاد منانا شرک ہے، میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم میلاد منانا سب سے بڑی توحید ہے۔ سب سے بڑی توحید ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا ایسے ایسے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہے نا یہ شان اللہ کی؟ کئی لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا، بتا دوں۔ قل کہہ دو اے محبوب، هو اللہ، وہ احد، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد۔ یا کہہ دو محبت سے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا اور اللہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، زور سے بولو، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، زور سے بولو، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، اور جو
پیدائش ایک بات کا ڈر ہے، اگر قوم نبی کی پیدائش نہ منائے، ایک ڈر ہے. وہ ڈر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عشق میں اندھا آگے آ جائے جو حد سے گزر جائے اور وہ کہے کہ نہیں 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 نہیں، نبی بھی خدا ہے. ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے. لیکن سنو، جو جتنا میلاد منائے گا وہ اتنی مرتبہ اقرار کرے گا نبی پیدا ہو رہے، نبی پیدا ہو رہے، نبی پیدا ہو رہے. تو جو دن میں 10 بار کہے کہ نبی پیدا ہو رہے ہیں، وہ نبی کو خدا کیسے مان سکتا ہے؟ وہ نبی کو خدا کے برابر کیسے مان سکتا ہے؟ خیر، وقت اپنے اختتام پر پہنچ گیا اور آخری بات ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. میرے امام نے عقیدہ دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے تنخواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اور وقتے میں میرے امام نے شرک کا جنازہ نکال دیا، توحید ایسی بیان کی کہ کوئی کیا بیان کرے ایسی توحید. عقیدہ بیان کیا، بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں، حضور کو پیدا ہونے والا مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اور یہی تو علامہ امام شرف الدین بوصیری نے بھی کہا تھا کہ نبی کو وہ مت کہنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نصارہ نے کہا، یعنی خدا کا بیٹا یا خدا کے برابر. ان دو چیزوں کو چھوڑ کر جو کہنا ہے وہ نبی کے لیے کہو. پھر بھی یہ نبی کی شان ابھی تم نے بیان نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے یہ 12 دن نہیں، ایسی 12,000 محفلیں بھی ہو جائیں تب بھی مصطفیٰ کی میلاد، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا. لیکن سنو، اخیر میں جاتے جاتے ایک بات میں کہتا ہوں. ظالم کہتے ہیں صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آؤ ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. آج کے بعد وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. کر پاؤ گے؟ کر پاؤ گے؟ خیر، آج اس طرف میں نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ بس وقت محدود ہے، ختم کے قریب ہے. میں بس ایک آدمی کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں اور اس ایک کے علاوہ انیک کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ ایک ایسا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا امام ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ان کا حوالہ دے رہا ہوں آج۔ اور یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اگرچہ آپ یہ کہیں کہ سید صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں ہو رہا ہے، کسی نے تو کہا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کسی نے نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق نے جو کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں؟ بولو، جو کہتا ہے حجت ہے وہ ہاتھ اٹھا۔ ابو بکر کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ بھائی بولیے نا، ہاں ہم ابو بکر کے پیچھے ہیں نا، ہے نا؟ حضور کے خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے ایک تفسیر لکھی گئی، جس تفسیر کو امام زاہد نے لکھا، تفسیر زاہدی۔ آج بھی پٹنہ کی یونیورسٹی کے اندر یہ تفسیر زاہدی موجود ہے کتب خانے میں۔ پروفیسر شمیم الدین منعمی صاحب دام ذلہم وہاں کے انچارج ہیں۔ پھر اس بات کو تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، اور پھر خود مخ المعانی میں جو ملفوظات مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، اس میں یہ بات موجود ہے، اور الحمدللہ میرے پاس اس کی اصل تحریر موجود ہے جو فارسی زبان ہے۔ امام زاہد رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، امام زاہد کی تفسیر کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین نے امام زاہد کی تفسیر سے جب نقل کرنے پہ آئے تو امام راضی جیسے لوگوں نے ایک نہیں 3 صفحات پورے نقل کر دیے امام زاہد، یعنی امام غزالی کے استاد، امام راضی کے استاد، اتنے بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا۔ مخ المعانی میں تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے وصال کے 12 دن بعد مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت عام کی۔ سبحان اللہ۔ یہ 12ویں کہاں سے مشہور ہوئی؟ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دعوت عام کی۔ حضرت امام ملا جیون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس دعوت کا حال یہ تھا، 1 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جب 12 ربیع الاول شریف آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت عام کی۔ اور کتنا گوشت تھا معلوم ہے؟ یہاں کوئی کسائی تو ہوگا، گوشت والا تو ہوگا قریشی، 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اور 100 میں کتنے کھا سکتے ہوں گے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مدینے کی آبادی تھی اس حساب سے پورے مدینے کے اطراف و اکناف کے لوگ جس میں کھا لیں، اتنی بڑی دعوت کی، اتنا بڑا لنگر کیا، اتنا بڑا لنگر حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور کون سی تاریخ تھی؟ 12ویں تاریخ، زور سے بولے، 12ویں تاریخ تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق کھانا کھلا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی ضیافت کا عالم یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو پوچھ پوچھ کر کھلاتے، ابو بکر بھی میرے آقا کی اسی سنت پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔
میں کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے سوال کرنے والوں کو کہ سوال اس نے کیا بھلا ہم غلاموں کا ہو گیا، سبحان اللہ، بھلا 12ویں منانے والوں کا ہو گیا۔ کسی نے سوال کیا یا ابا بکر کیسی دعوت ہے یہ؟ آج کس چیز کی دعوت ہے؟ کیسی دعوت ہے؟ میرے ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، اے عروس البلاد والوں، اے گلاب شاہ کی نگری میں رہنے والوں، اے روزانہ حاجی علی کے فیض سے مستفیض ہونے والوں، کان کھول کے سنو، ابو بکر کھلا رہے ہیں، پورا مدینہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا دعوت کیسی؟ ابو بکر دعوت کیسی؟ امیر المومنین تھے، امیر الاسلام تھے، خلیفہ رسول تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ ابو بکر دعوت کیسی؟ میرے ابو بکر جواب دیتے ہیں، الیوم عرس رسول اللہ، کہ آج رسول اللہ کے عرس کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی۔ زندہ باد۔ اب بتاؤ جو ابو بکر نے کیا ذرا تم بھی تو کرو، تب ہم سمجھیں گے کہ تم پکے ابو بکر والے ہو۔ اور باتیں تو بہت ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، لیکن وقت گنجائش نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہم ابو بکر کے طریقے پر ہیں، اور میرے آقا نے بھی حکم یہی دو، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے، اور جو میرے خلفاء ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی کی سنت لازم ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اگر 12ویں منا رہے ہیں تو کسی مولوی کے کہنے پر یا احمد رضا کے کہنے پر نہیں، ابو بکر کے کہنے پہ منا رہے ہیں۔ اسے تم نے بریلویت سے جوڑ دیا معاذ اللہ۔ ارے احمد رضا نے تو ابو بکر کے مسلک کو واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اور ایک فتویٰ ابھی کچھ دنوں پہلے پوچھا گیا تھا سر سید ڈے کے حوالے سے، علی گڑھ سے کسی نوجوان نے دیوبند میں پوچھا تھا فتویٰ کہ سر سید ڈے منانا کیسا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر مجھے ان سے دشمنی ہے تو بات میں ان کی بھی کروں گا تو ان سے دشمنی ضرور نکالوں گا۔ فتویٰ تھا سر سید ڈے کے بارے میں کہ منانا درست یا نادرست، تو جواب لکھنے والے نے لکھ دیا کہ سر سید ڈے تو منانا ناجائز اور حرام ہے ہی، میلاد رسول منانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن سنیں، یہ نانوتا والے، یہ دیوبند والے، یہ امبیٹھی والے، تمہارے فتوے تمہارے پاس رکھو اور ردی میں کچھ اور اضافہ کر لو۔ الحمدللہ ہم سواد اعظم ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں وہاں نبی کی میلاد منائی جاتی ہے۔ صرف چند لوگوں کے نہیں منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مصر کے مفتی اعظم مفتی علی جمعہ سے پوچھا گیا، سوال لکھ کر بھیجا گیا کہ میلاد النبی منانا کیسا؟ قربان جائیے، مفتی اعظم مصر جو جامع ازہر کے سب سے بڑے مفتی ہیں، جامع ازہر جو بڑی درسگاہ ہے، جب مکہ مدینے میں بھی درسگاہ نہیں وجود میں آئی تھی اس وقت سے یہ درسگاہ چل رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مصر کے حالات کو سنبھال دے، شام کے حالات کو سنبھال دے، فلسطین کے حالات کو سنبھال دے، اس لیے کہ بڑی خونریزیاں ہو رہی ہے مسلمانوں میں آپس میں۔ مفتی اعظم مصر نے پوچھا
پوچھا گیا کہ حضور کی ولادت منانا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے۔ وہ فتویٰ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ابھی بھی وہ جامع ازہر کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ یہ تو صرف بریلی والوں کا مسلک ہے۔ نہیں، پوری دنیا میں اہل سنت کا یہی مسلک ہے، پوری دنیا میں۔ ابھی تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں وہ سارے علاقے آپ کو گنواتا اور کس علاقے میں کیسے میلاد ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اس فقیر نے دنیا کے کن کن علاقوں میں حضور کا جلوس اور حضور کی میلاد دیکھی ہے، میں اپنا عینی گواہی پیش کرتا ہوں۔ اور کل بھی انشاءاللہ فقیر کا سفر ہے موریشس کے لیے، اور وہاں پر حکومت موریشس حضور کے میلاد کے حوالے سے پروگرام منعقد کرتی ہے اور ہندوستان میں سے ایک مہمان کو بلاتی ہے، اور اس سال اس فقیر کا نمبر آیا ہے۔ کل ہی حضور امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری برکاتی مانوی دامت برکاتہم قدسیہ سے گفتگو چل رہی تھی۔ میں حضور کو بتا رہا تھا، حضور انشاءاللہ اس سال میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے فقیر کی وہاں سے دعوت دی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا بڑا اچھا شہر ہے، حضور کے بڑے غلام حضور کے دیوانے ہیں، ہمارے سلسلے برکاتیہ کے بھی کئی لوگ ہمارے مریدین ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ وہاں جہاں آپ جا رہے ہو وہاں کیفیت یہ ہے کہ جب آپ میلاد النبی کے جلوس میں یا میلاد النبی کے پروگرام میں جاؤ گے تو وہاں کا پرائم منسٹر اور وہاں کا مکھیہ منتری اور راشٹرپتی بھی آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ اس کے آگے ہوگا۔ یہ وہاں کے حال جو ڈاکٹر امین ملت نے مجھ سے فرمایا کل۔ وہ جھوٹو، تم کہتے ہو کہیں نہیں ہوتا، سعودی میں کہیں نہیں ہوتا، جھوٹے ہو تم۔ ارے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سعودی میں بھی بتاؤں گا کہ نبی کی میلاد کہاں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت فرمائے۔ مفتی اعظم مصر شیخ علی جمعہ فتویٰ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ سے نسبت مصطفیٰ کو ہے، سبحان اللہ، اور یہ نسبت والی چیز ہے اور حضور کی محبت والی چیز ہے، اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت لکھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول اور جہاد، اس سے زیادہ اگر تمہیں اپنا گھر، اپنے بیوی بچے اور اپنے مال و زر اور کھیتی باڑی اگر ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث لکھی جو سیدنا عمر والی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا حضور جان کے بعد آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے گلے لگایا، کہا حضور اب جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ کہا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اور پھر پورا فتویٰ لکھنے کے بعد آخر میں جو بات انہوں نے لکھی وہ بیان کر کے گفتگو ختم کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج سے 500 سال پہلے کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت الخیر العباد۔ اس کتاب کے مصنف حضرت امام شیخ شمس الدین محمد بن یوسف بن علی بن یوسف صالحی شامی دمشقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی سبل الہدی والرشاد۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے 500 سال پہلے کی کتاب، تب تو بریلی کا بھی وجود نہیں تھا، کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے زمانے کے بعض اکابرین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی
تو حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد مناتے, 500 سال پہلے بھی میلاد تھا, سبحان اللہ, اور 500 سال پہلے بھی ایسے کچھ لوگ تھے جو اسے بدعت بتاتے, لیکن سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, حضور کچھ لوگ آپ کی میلاد منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں, آپ کی میلاد کو بدعت کہتے ہیں. میرے آقا آپ کا کیا ارشاد ہے اس کے بارے میں؟ کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ. اب حضور کے ارشاد کے بعد خبردار کسی چھٹپئیے مفتی کے پاس مت جانا, کسی نیم حکیم مولوی کے پاس مت جانا, نیم ملا کے پاس, اس لیے کہ ہمارے لیے میرے آقا کا فرمان حرف آخر ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے کیا کہا؟ میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا نا کہ جو اللہ نے کہا وہ ہم کرتے ہیں, جو رسول اللہ نے کہا وہ ہم کرتے ہیں, اور جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا اسے جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں, اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. لیکن یہ بھی ہمارا چیلنج اور یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ جب کسی کو اللہ نے منع نہیں کیا, رسول نے منع نہیں کیا, تم کون ہوتے ہو اس کو منع کرنے والے؟ Who are you? اپنا فتویٰ اپنی مسجد میں رکھنا, اپنا فتویٰ اپنے دارالفتہ میں رکھنا. خبردار ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرنا. 500 سال پہلے کے بزرگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور سے پوچھا, حضور آپ کے غلام آپ کی میلاد مناتے ہیں, سبحان اللہ. کچھ لوگ آپ کے غلاموں کو بدعت کے فتوے دیتے ہیں. میرے آقا آپ فرمائیں, آپ حکم فرمائیں. میرے آقا نے بس ایک جملہ فرمایا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس جملے کی حفاظت کرنا. یہ جملہ میرے تقریر کا آخری جملہ ہے. میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من فرح بنا فرحنا به, جو مجھ محمد سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ والسلام. آ گیا نور والا آ گیا, آ گیا, آ
روح جب تن سے جدا ہو وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة